अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह में। नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमपी हैं और सूबाई पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत जी, वालेकुम सलाम। सर, आजकल के दिन कैसे गुजर रहे हैं? आजकल जी हम तहरीक में जा रहे हैं, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और साथ साथ अपना सोशल वर्क भी जारी है और कोविड भी है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन फिर भी अपनी जद्दोजहद जारी है। सर, क्या करते हैं आम लाइफ में सियासतदान बनने के बाद इंसान की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो जाती है, आप इस मसरूफियत को कैसे हैंडल करते हैं? सियासतदान बनते नहीं हैं जी। सियासतदान तो पैदाइशी तौर पे वो एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, एक उसकी सोशल लाइफ होती है और वो कोई बनाने से नहीं बनता। जिनको बनाया गया है उनके हालात भी आपके सामने हैं और बड़ी अच्छी लाइफ है जी, बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों में रहते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और बड़ा सुकून भी आता है, बड़ा एंजॉय भी करते हैं। सर, इतनी मसरूफियत में फैमिली तो गिला करती होगी, ख़ास तौर पर भाभी, कि हमें टाइम नहीं देते। उनका टाइम कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली यूज़ टू हो जाती है जी। अच्छा। फैमिली शुरू से स्टार्ट से ही इस तरह के दिन हैं कि मेरी कज़न है मेरी बीवी जी। और हम तकरीबन एक ही घर में रहे हैं। अच्छा। शादी से पहले भी और अब भी उसी घर में रह रहे हैं। ठीक है। और उसी तरह जॉइंट फैमिली है, तो उसे मेरी बचपन से आदतों का पता है कि ये कितना एक घर आता है और लेकिन बड़ी अच्छी लाइफ है जी। सही। सर, शादी से पहले अक्सर कज़न मैरिज के हवाले से मेम्स बने होते हैं, वो भाई बहन वाले, और फिर शादी के बाद अचानक एक दूसरे को हम सफ़र कबूल करना। कहीं आपके साथ भी वही सीन तो नहीं था? मैं कई दफ़ा बहन कह चुका हूँ जी। सही। सर, हमें बताइए, ब्रांड कॉन्शियस है आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं कोई गाड़ियों के मामले में तो मर्द हजरात होते हैं ब्रांड कॉन्शियस। कोई ऐसी कोई भी नहीं है जी ख्वाहिश। शुरू से गाड़ियों में भी रहे हैं और कोई ऐसा ब्रांड का भी कोई नहीं, अपना ही ब्रांड है जी। मैंने तो चाहे कुछ भी हो इसी तरह कफ़े ऊपर की होती हैं और ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जी। सही। वो लोग होते हैं जी जिनकी अपनी कोई बैकग्राउंड ना हो तो उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि ब्रांड्स की वजह से वो जाने पहचाने जाए। अल्लाह का फजल है, मेरी फैमिली जो है वो शुरू से सियासत में भी रही है और अपना अल्लाह का बड़ा करम रहा है। तो इसलिए किसी किस्म की कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जिसको पूरा करने के लिए मैं कॉन्शियस हूँ किसी चीज़ का। बहुत अच्छी बात की आपने। गाड़ियों के मामले में जब पॉलिटिशियन होते हैं तो उनकी तो ख्वाहिश होती है ना, हमारे आगे पीछे प्रोटोकॉल रहे और डाले 4-5 आगे हों 4-5 पीछे हों, हम बीच में ज़बरदस्त गाड़ी में जा रहे हों। ऐसी ख्वाहिश के हवाले से आपने कभी सोचा है? ये ख्वाहिश तो मेरी बड़ी पहले पूरी हो सकती थी जी। मैं तो हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ। तो मैंने अगर ये ख्वाहिश पूरी करनी होती तो मुझे तो 2002 में भी वजारत मिलती थी, तो वो नहीं ली जी। और अपनी एक सादा सी लाइफ है जी, छोटी सी ज़िंदगी है, लोग हैं, मैं हूँ, मेरे लिए सब। मैं हाँ, जिस दिन मेरे पास रश कम हो, जिस दिन मेरे पास बंदा कोई ना आए, उस दिन मैं परेशान होता हूँ कि या अल्लाह कोई मेरे से गलती हो गई है, कोई नाराज़गी हो गई है कि आज मेरे पास लोग कम हैं। तो उसकी कमी महसूस करता हूँ। गाड़ियों का कोई इशू नहीं है। अच्छा। सैर व सियाहत के लिए सर कहाँ जाना पसंद करते हैं? मैं तकरीबन पूरी दुनिया फिरा हूँ जी। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मैं साल में 3-3 दफ़ा भी बाहर जाता था। लेकिन इस हुकूमत ने हालात ऐसे करती हैं कि अब तो घर जाने को दिल नहीं करता, बाहर कहाँ जाना है। अच्छा सर, पाकिस्तान में कौन से एरिया ज़्यादा पसंद हैं जहाँ कभी फुर्सत हो तो जाने की ख्वाहिश होती है और जाते हैं? मुझे नॉर्थ बड़ा पसंद है जी, और डेजर्ट जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा पसंद करता हूँ और दोनों जगह पे जाता भी हूँ जी। अच्छा सर, सियासत में आए हैं और जद्दी पुश्ती सियासत से आपका ताल्लुक़ है। अगर सियासतदान ना होते तो कभी सोचा है कुछ और बनने का कि यार अगर सियासत में ना आता ना तो मैं ये प्रोफेशन ज्वाइन करता? कभी नहीं सोचा जी। अच्छा। सियासत जो है वो मेरी चॉइस है और मेरी पसंद है, पैशन है। हाँ जी, मैं
یہی چنا تھا اور یہاں ہی گیا ہوں جی. صحیح. سر ہمیں بتائیے آپ نے پیپلز پارٹی کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ پیپلز پارٹی میری نظریاتی جماعت ہے جی. میں ضیاء ریفرینڈم تھا جب، تو اس وقت میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا اور میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا. تو ہم نے اپنی موٹر بائکس پہ نکلنا اور سارا دن، چونکہ ضیاء پہ بھی ایک چھاپ تھی کہ وہ بھی مولوی ہے اور جماعت اسلامی بھی، اور وہ سارا جمعیت اس ٹائم ہوتی تھی. ہم رائزنگ فارمنائٹس کے نام پہ سیاست کرتے تھے. تو ہم نے نا وہ جمعیت کی مخالفت میں نکلنا اور سارا دن ضیاء کے خلاف نعرے لگانے، حالانکہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو بس وہاں سے ہوتے ہوتے میں گاؤں گیا ایک دفعہ. تو وہاں پہ میرے جو نظریاتی دوست تھے جن سے میرا ایک بیٹھنا اٹھنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں. تو میں نے جوائن تو کوئی نہ کی، لیکن ان کے ساتھ میں آتا جاتا تھا. جب بی بی آنے والی تھیں 86 میں، تو اس سے کوئی سال ایک پہلے جہانگیر بدر صاحب نے ہمارا وزٹ کیا جھنگ کا، تو وہاں میں بھی تھا. تو پھر اس دن سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی میں ہی ہوں. صحیح. سر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کوئی بڑی خوبصورت آپ کی یاد آج تک تازہ ہو آپ کی میموری میں؟ دیکھیں، بی بی لیڈر تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جو بہترین ماں بھی تھیں، بہترین بیٹی بھی تھیں، بہن بھی تھیں، بیوی بھی تھیں اور لیڈر بھی تھیں. تو ان کے ساتھ میں جتنا بھی ملا ہوں، کچھ آخری 2002 سے لے کر ان کے ساتھ آخری ملاقات میری 2007 میں ہوئی تھی. تو انتہائی شفیق تھیں. بلکہ ایک دفعہ ہمارے انٹرویوز ہو رہے تھے لنڈن میں ٹکٹس کے حوالے سے. جب میری باری آئی تو میں اس وقت ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ریپرزینٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو. تو میں نے کوئی بات کرنا چاہی تو بی بی نے مجھے ڈانٹ دیا کہ نہیں، پہلے اپنا کورنگ بتاؤ. تو میں نے کہا بی بی ایک ریکویسٹ کرنی ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کورنگ بتاؤ. اچھا. تو میں چپ ہو گیا. میں نے اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ کا نام بتایا. تو بی بی نے وہ نام لکھا اور پینسل رکھ کے نا بڑا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ کے کہتی ہاں اب بولو. میں نے کہا بی بی آپ نے اتنا دبکا مارا ہے، مجھے تو بات ہی بھول گئی ہے. بولن جو گئی نہیں چھڑی. بی بی کہتی نہیں، میں تمہارے نام کے ساتھ کسی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. تو اور پھر باقی کے جو 10 دن تھے وہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گزارے. میں کہتا تھا یار بی بی مجھے ذاتی جانتی ہے آپ. تو بی بی بہت بڑی لیڈر تھی جی، بہت بڑی خاتون تھیں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے جی. ان کی یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی جی. سر ابھی بھی پیپلز پارٹی میں ہر انسان جو چلا جاتا ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ بی بی کے دور میں پیپلز پارٹی کا اور ایک رول چل رہا تھا، ایک اور سسٹم تھا، اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب اسی طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ آپ بینگ پیپلز پارٹی کے ممبر ہوتے ہوئے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے چیئرمین، تو اس وقت حالات بالکل ڈیفرنٹ تھے جی. تو انہوں نے ان حالات میں بڑی کامیاب سیاست کی. جب چیئرمین صاحب چلے گئے دنیا سے تو اس کے بعد بی بی آئیں، نصرت بھٹو صاحبہ تشریف لائیں، انہوں نے بھی کی. جب بی بی آئیں انہوں نے بھی اپنے حالات کے مطابق سیاست کی اور اپنا ٹائم گزارا. میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو سیاست میں نہ ہوتے تو شاید پیپلز پارٹی آج اس کا وجود ہی نہ ہوتا. آصف صاحب نے پیپلز پارٹی کو اکٹھا رکھنے میں اپنی بڑی قربانیاں دی ہیں جی. ان کی جوانی ساری جیل میں گزری ہے. ان کا جو بچوں کا ٹائم تھا وہ جیل میں گزرا ہے. جو بیوی کو ٹائم دینا تھا وہ جیل میں گزرا ہے. اور جرم صرف ان کا تھا کہ وہ بی بی کے شوہر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری کا بی بی کی شادی سے پہلے کوئی ٹریفک کا چلان بھی ہو.
اچھا. لیکن انہیں اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں اور ان پہ الزامات اور پھر میڈیا ٹرائل اور پھر اس قسم کی ان کے ساتھ چیزیں منسوب کی گئی جو ان کی ذاتی زندگی میں شاید ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو. تو بڑے شفیق آدمی ہیں, بہت پیار کرنے والے انسان ہیں, اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے والے انسان ہیں, اور انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, پارٹی کو بچایا ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنا نقصان کیا, اپنی پارٹی کا نقصان کیا, لیکن پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. بالکل. اور میں ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آج جن حالات میں چیئرمین بلاول سیاست کر رہے ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں. آج ہمارے مقابلے میں سیاستدان نہیں ہیں, آج ہمارے مقابلے میں کوئی سوچ, کوئی فکر نہیں ہے, انارکی ہے ہمارے مقابلے میں. اور چیئرمین بلاول چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس ملک کے میچور ترین قیادت ہیں. نو ڈاؤٹ. اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ بولتے ہیں, ان کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں یا کیا ہیں. ان کے جو گفتگو ہے, جو ان کی بات چیت ہے, جو ان کی ویژن ہے, وہ ثابت کر رہا ہے کہ چیئرمین بلاول اس ملک کا مستقبل ہے اور ہمارا مستقبل غیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. بہت خوب. سر, اتنی ایک مضبوط پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی, اور پھر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل کے بارے میں کیا آپ لوگ سوچتے ہیں؟ دل تو بہت دکھتا ہوگا کہ ابھی تک انصاف نہ مل سکا اس حوالے سے. دیکھیں جی, ہمیں بی بی کا تو ابھی ٹائم نہیں اتنا ہوا, ہمیں تو بھٹو صاحب کا انصاف بھی نہیں ملا. ہمارا تو آج بھی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے اور عدلیہ پہ وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل. اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. بی بی کے قاتل جو ہیں ان کو اس ملک سے فرار کروایا گیا, ان کو اس ملک سے این آر او دیا گیا. ان کو آج بھی وہ دبئی میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ وہ بے شک ڈیتھ بیڈ پہ ہے, لیکن وہ بی بی کا قاتل ہے. اور المیہ ہے اس ملک کا کہ اس ملک میں آج تک نہ لیاقت علی خان کے قاتل ملے, نہ بھٹو صاحب کے قاتل ملے, نہ بی بی شہید کے قاتل ملے, اور کئی سیاسی کارکن ایسے ہیں جو آج تک لاپتہ ہیں, ان کا نہیں پتہ. سر, ہمیں بتائیے, کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, کچھ ایسے کارکن تھے جو آج اپوزیشن میں چلے گئے اور حکومت میں بیٹھے ہیں, تو بڑے انجوائے بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہمارے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر پاور پولیٹکس ہے. لوگ جو ہیں وہ طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں آج ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا. پیپلز پارٹی میں لوگوں کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے, بہت بڑا نام ہوتا ہے, لیکن جب وہ پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ سیاسی بونے ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی قد کاٹ نہیں رہتا, ان کی کوئی سیاسی ساکھ نہیں بچتی. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو لوگوں کو اس گھٹن جبر کے ماحول میں آکسیجن فراہم کر رہی ہے. کیا بات, یہ واحد لبرل پارٹی ہے پاکستان کی. اگر اس پارٹی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو شاید لبرل لوگوں کے لیے کوئی سپیس نہ بچے, کوئی سانس لینے کی کوئی ان کے پاس کوئی جگہ نہ ہو. سر, جھنگ سے آپ کا تعلق ہے, جھنگ کو اپنے لفظوں میں کس طرح سے اس کی خوبصورتی بیان کریں گے؟ میرا پہلے ضلع ہمارا جھنگ تھا جی, اب تو جھنگ کو علیحدہ کر کے چنیوٹ نیا ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا. جھنگ بڑا خوبصورت ضلع ہے جی, بڑے پیار کرنے والوں کی دھرتی ہے, بڑی رومانوی جو سٹوریز ہیں بالکل وہ وہاں سے ان کی وابستگی ہے, اور بڑا تاریخی ہمارا وہ ضلع ہے, اور اس میں بڑے صوفیہ کرام بھی ہوئے جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی زرخیزی ہے, وہاں کی زمینیں جو ہیں وہ سونا اگلتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور جھنگ میں وہ بڑے روایتی لوگ رہتے ہیں, جھنگ کے بڑے زندہ دلان جو ہیں وہ جنگ کے لوگ ہیں, ان کی اپنی روایات ہیں.
तो इस हवाले से झंग बड़ा प्यारा ज़िला है जी, बड़ा बिल्कुल प्यार जी। करने वालों का ज़िला। झंग में हीर का मज़ार भी है। कभी ऐसा हुआ स्कूल या कॉलेज टाइम की किसी मोहब्बत के हसूल के लिए हीर के मज़ार पे जाके दुआ की हो कि रांझे नू हीर लभ जाए? ज़रूरत ही नहीं पड़ी जी। मैं अच्छा, कभी ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई जी। ठीक है। कि हीर के मज़ार पे मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन मन्नतें मानने के लिए नहीं गया जी। तो मैं को एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ता रहा हूँ जी, तो उत्थे तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी, कोई कभी ये ज़रूरत नहीं फील हुई। खुद ही अप्रोच हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसी तो कभी नहीं रही। और फिर मैं ना शुरू से ही तकरीबन मुझे एक वो सियासी जुनून सा था, और मैं स्कूल्स में भी हमारे इलेक्शंस होते थे तो मैं उसमें भी ऐसी पार्टिसिपेट करता पर्सनालिटीज़ था। तो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं लोगों को ना, कि जो पॉलिटिक्स में भी आगे आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे आगे हैं, नहीं, हर पढ़ाई में चीज़ मैं बहुत पीछे था जी। अच्छा। पढ़ाई में बहुत माठा था जी। लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं, जो पढ़ाई में पीछे होते हैं उन्हें वो पीछे ही रखती हैं। सही। सर हमें बताइए, पंजाब असम्बली में जब भी आप स्पीच करते हैं तो पंजाबी ਦਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ लगता है, सुनने वाले बड़ी तारीफ करते हैं कि जी पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि हमारी असम्बली में कोई पंजाबी बोल के भी बात कर रहा है। देखो जी, पंजाबी मेरी माँ बोली है जी, और माँ बोली मेरा ख्याल है एक ऐसी ज़बान है जिंदे विच आदमी अपना अंदर खोल के अगले नू दस सकता है। हाँ, और मैं चूँकि गल भी आम आदमी दी करना, गल भी सोसाइटी दे उन्हां तबकिਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, बिल्कुल। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ऐसा ही ਤੇ है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। बिल्कुल सही गल की है तुसी, मैनू तो आप पंजाबी बड़ी पसंद है। हाँ जी। हाँ, मिठी बोली है जी। सर जी हमें बताएं आगे कि पंजाबी हैं और पंजाबी हो और खुश खुराक ना हो, आप भी खुश खुराक हैं? मैं तकरीबन मैं वेजिटेरियन हूँ जी। अच्छा। मैं जी हाँ, मुझे गोश्त मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन बहुत कम जी। और मैं सब्जियाँ ज़्यादा खाता हूँ, खानों दालें में क्या ज़्यादा पसंद खाता करते हैं हूँ। ज़्यादा डिशेस में? मुझे सब्जियों में करेले बहुत पसंद हैं जी, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे दालों में से मसूर की दाल बड़ी पसंद है जी। और इस किस्म की ये सही। सर थोड़ा रुख करते हैं हुकूमत की तरफ। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या बात करना चाहेंगे आप? मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुझे एक चीज़ याद आई। एक मैं पंजाबी में थोड़ा सा जी जी गुजारिश ज़रूर करूंगी। सर, ज़रूर, क्यों नहीं। एक जंगल एक शेर ने ऐलान कर दिता कि सीनियर जानवर जेडे ने ये जूनियर जानवर नू चेक कर सकते ने। अच्छा। बदकिस्मती खरगोश दी कि उनका गुजर बंदर कोलू होया, हाँ हाँ और बंदर ने उन्होंने सिरे सोटी मार के पूछा तू टोपी क्यों नहीं पाई? हाँ। उन्हें कहा जनाब कल तो पा लांगा। वो दूसरे दिन फिर मिले, टोपी कोई नहीं सी, उन्हें फिर सोटी मारी, उन्हें कहा तू टोपी क्यों नहीं पाई? वो शेर को चला गया तो उन्हें कहा भी जनाब है चंगी आज़ादी दिती जे भी हुण मेरी टोपी दी रोज़ चैकिंग होंदी है। तो उन्हें कहा अच्छा मैं कर लेना। उन्हें बांदर नूं बुलाया तो उन्हें समझाया भी चैकिंग इंज नहीं करनी, चैकिंग कोई चीज़ मंगा ला, कोई पुछ ला, कोई गलती कट गए फैंटी ला ली, हुण ऐ नहीं भी रोज़ टोपी तू ही करदा रहे। उन्हें कहा जी ठीक है। गुफ्तगू जी है ना खरगोश ने भी सुन ली। दूसरे दिन मुलाकात हुई तो उन्हें कहा चल समोसे लैके आ। हाँ। समोसे लैन गया, वापस आया, उन्हें कहा चटनी लियांदी हो? उन्हें कहा जी लियांदी है। केड़ी? उन्हें कहा जी मैं वो दही वाली। उन्हें कहा मिंट वाली है या दूसरी है? अच्छा। उन्हें कहा जी दोनों ने। अच्छा। उन्हें कहा, उन्हें फिर सोटी मारी, उन्हें कहा अच्छा टोपी क्यों नहीं पाई? तो इन्हां दा ना इंज ही है जी कि सारा दिन ये तलाशी भी लेंदे ने, चैकिंग भी करते ने, नैब विच भी बुलाते ने, इदारियां कोल भी पेश होवो, अदालतां भी पेश होवो, जदों शाम नूं कुछ नहीं लभदा ते फिर कहंदे ने टोपी क्यों नहीं पाई? टोपी क्यों नहीं पाई? एनआरओ नहीं देंगे। हाँ। तो यह इन्हां दी कारकर्दगी है, होर कोई कारकर्दगी नहीं है, और बड़ी मायूस कुन है जी।
ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਣੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ 60 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਆਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਲ ਨਬੀਯੀਨ ਆਖਣਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ कितना एक रियासत मदीना नाल मुखलिस है। सर जी, औरत मार्च के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औरत मार्च का जी मैं तो कहता हूँ कि हर तबके को जो है वो उसकी आज़ादी होनी चाहिए और औरतों की भी जो जायज़ हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। हमारा इस्लाम भी उनको देता है, हमारा दीन भी उनको देता है। मार्च तो उसी वक्त किए जाते हैं जब लोगों के हकूक़ आप नहीं अदा करेंगे तो लोग मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। ख़वातीन जो हैं वो उनके हकूक़ जो हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। उनको जो इस्लाम आज़ादी देता है वो क्यों ना मिले जी। और इस्लाम में औरत को किसी वक्त भी महकूम नहीं रखा गया। इस्लाम में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम में वो खड़े भी हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बरक्स अगर आज की दुनिया में औरत को देखा जाए तो कहाँ पे ये एहतराम है जी। यहाँ तो बस में सीट कोई नहीं देता। ऐसा ही है। तो बिल्कुल औरत के हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए जी। मैं उनके हक़ में हूँ और मैं समझता हूँ कि कई बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो हरेसमेंट के केसेस हैं वो आपके सामने हैं। इदारों के अंदर या तो वॉशरूम्स तक जो हैं वो ख़वातीन के अलहदा नहीं हैं कई जगह पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए वो सड़कों पे आती हैं जी। अगर हम उनके बुनियादी हकूक़ दें तो फिर उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी हम समझें कि ये वो गलत मांग रही हैं तो फिर हम कहें ना, हम तो उनको जायज़ हकूक़ भी नहीं देते। आज तक किसने कभी पूछा है कि शादी तुम्हारी तय करनी है? नहीं, बाप ने कह दिया है जी, भाई ने कह दिया है जी, वहीं होगी जहाँ उन्होंने कह दिया। हमारी इज़्ज़त का मामला है। आप बनी होती भी हमने देखी हैं जी। और तो बच्चियाँ जो हैं वो भाइयों के जुर्म में सूली चढ़ती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी। ये जायज़ है उनकी बात, मैं उनके हक़ में हूँ जी। सर, बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी के आप मेंबर हैं तो कैसे आप फ्यूचर के क्या प्लान्स होते दिखाई दे रहे हैं? क्या करेंगे आप लोग आगे? देखें जी, आने वाला वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है हमारे सामने। और इस हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज़ हैं ये अगर मुंतखब क़यादत के हाथों इक़्तिदार ना दिया गया या इसी तरह सिलेक्टेड बिठाए गए तो वो इस मुल्क के लिए अलमिया होगा। खुदा न खास्ता कोई ऐसा नतीजा ना निकले। हमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमने आने वाला वक्त जो है वो किसी भी क़यादत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो उसको 1 मिनट में ठीक कर लेंगे। बड़ा हमें टाइम लगेगा। हम आज से कोई
50 سال پیچھے چلے گئے ہیں. ہماری معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے. آج کاشتکار کوئی طبقہ, آپ ملازم طبقہ دیکھ لیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, آپ جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ سارے سڑکوں پر ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, حقوق مانگ رہے ہیں, لوگوں کو نہیں مل رہے. جی ایسا ہی ہے. مزید بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک پر چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کراس ٹاک. جی, کراس ٹاک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن مرتضیٰ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر, ہمیں کراس ٹاک میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے, پی ٹی آئی کے دور حکومت کا کوئی ایک بہترین کام جو آپ کو بڑا بھایا ہو وہ بتانا چاہیں. این آر او نہیں دوں گا. اچھا. یہ ایک ایسا ان کا کام ہے اچھا, جو نہ آج تک کسی نے کیا ہے نہ ہی کسی نے کرنا ہے. جی, اور یہی مجھے بڑا پسند ہے کہ این آر او نہیں دوں گا. جی سر, پی ایم ایل این کے دور حکومت کا کوئی ایک ایسا کام. دیکھیں جی, پی ایم ایل این نے چونکہ ہماری تو وہ بھی مخالف جماعت تھی اور ہمیں جتنا ٹف ٹائم پی ایم ایل این کے دور میں ملا ہے شاید ہی کوئی ایسا دور ہو, لیکن ان کے جو پنجاب کے اندر خاص کر کے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھے, ہم تو بے شک اس دور میں بھی محروم رہے, ہمارے حلقے بھی متاثر ہوتے رہے, لیکن ان کی جو موٹر ویز اور اس قسم کی جو اسکیمیں تھیں وہ واقعی وقت کی ضرورت تھیں اور ان سے بڑے فائدے بھی ہوئے اور اچھے کام تھے ان کے. سر, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کا کوئی ایک بہترین کام. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اگر آپ نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. اس بے آئین زمین کو آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اس ملک میں اس کو ایٹمی قوت پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اس میں پاکستان سٹیل مل جیسے ادارے کھڑے کیے, اسٹیٹ لائف جیسے ادارے کھڑے کیے, ٹیکسلا ہیوی انڈسٹریز جیسے ادارے کھڑے کیے. یہاں پر لوگوں کو روزگار دینے کے لیے پاسپورٹ عام آدمی کو دیا جو پیپلز پارٹی سے پہلے نہیں تھا, اور ابراڈ جا کے لوگوں نے بڑا 70s کا اگر آپ دور دیکھیں تو بڑا مشہور تھا, چلو چلو دبئی چلو, اور لوگ گئے ابراڈ اور وہاں پہ, اور پھر ان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی, تعلیم سب کے لیے میں فیسیں معاف کر دی, نیشنلائزیشن کی. آج میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے دانشور آپ کو نظر آئیں گے, چاہے وہ صحافت میں ہوں, چاہے ادیب ہوں, چاہے تو وہ انہی اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں, انہی اداروں سے, یا وہ مشنری اداروں کے مرہون منت ہیں, یا وہ بھٹو صاحب کی پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے ہیں. اور اگر جب یہ تعلیم کمرشلائز ہوئی ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی دانشور پیدا ہوا ہو. جی پھر تو سی ایس پیز ہی پیدا ہوتے رہے ہیں. جی اور بھٹو صاحب کی جو لیبر پالیسی تھی وہ اگر آپ دیکھیں تو آئیڈیل تھی. اس میں لیبر لاز بنے, سوشل سیکیورٹی بنی, اس میں لیبر کورٹس بنے, اس میں آپ کو جو بونس کی شکل میں مزدور کو مل کے اندر حصے دار بنا دیا گیا, وہ بڑے آئیڈیل تھے. اور جو بھٹو صاحب نے بے گھروں کو گھر دیے, وہ دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم تھی عام آدمی کے لیے, مفت جو 5 مرلہ اسکیم تھی وہ دیے. اور اس سے پہلے ہمارے جو گاؤں تھے اور وہاں پہ جو لوگ بیچارے تھے وہ صرف روٹی پہ کام کرتے تھے, ان کو اجرت نہیں ملتی تھی. اگر کوئی پیسے مانگتا تھا تو جاگیردار اسے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے, لاک کر دیتے تھے, جاؤ جہاں مرضی رہو, ہم نے نہیں دینا. وہ بھی بھٹو صاحب کی مہربانی ہے. شناختی کارڈ ایون کے آپ کو پہچان دی, اور پھر 92,000 جنگی قیدی جو ہے وہ چھڑوائے, 50,000 مربع میل رقبہ انڈیا سے واپس لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ پاکستان کی سیاست سے نکال دیں تو یہاں کچھ بھی نہیں بچتا. ڈیولپمنٹ کی بات ہی نہیں کر سکتے. بات ہی نہیں کر سکتے. صحیح.
سر پی ٹی آئی کی کوئی 4 دبنگ کارکنان آپ کی لسٹ میں ہوں جو آپ سوچتے ہوں یہ کچھ بہتر ہیں پی ٹی آئی میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا جی، اچھے لوگ وہاں موجود ہیں لیکن ہم ان کو پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ سکتے جی. وہ ایک جب بی بی شہید ہوئیں اور ایک جو خلا پیدا ہوا پاکستان کی سیاست میں قیادت کا، اور جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا اور جس طریقے سے اس کو نہ ہوتے ہوئے بھی ایماندار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، تو لوگ بیچارے ہمارے بڑے سادہ لوگ ہیں. یہ تو ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ یہ ہماری فنانس کمپنیاں انہیں لوٹ کے چلی جاتی ہیں، 10 سال بعد پھر نہیں آ جاتی ہیں، پھر وہ لوٹ کے چلی جاتی ہیں، تو وہ سادہ لوگ لٹتے رہتے ہیں. تو ان کو جو گمراہ کیا گیا، جو جھانسا دیا گیا، جو اس نے نیریٹو اس کا بلڈ کیا گیا کہ جی میں 50 لاکھ گھر دوں گا، میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، یہاں پہ لوگوں ٹیکس پیئرز کی لائنیں لگ جائیں گی، باہر کی دنیا سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. تو یہ ساری ایسی گمراہ کن تقاریر تھیں اور یہ نیریٹو تھا کہ لوگ اٹریکٹ ہوئے. جب اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے، لوگ نہیں مانے. تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ویژن ہے ان کارکنوں کے اندر. وہ بیچارے اس سادگی میں لٹ گئے اور چلے گئے. ویسے شریف آدمی بھی ہیں وہاں پہ، اچھے لوگ بھی ہیں. سر کوئی 4 کے نام بتانا چاہیں جو آپ کو لگتے ہیں بہتر ہیں؟ اب میں وہاں کس کا نام، آپ اب اگر پوری کیبنٹ دیکھیں تو اس میں تو تحریک انصاف کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اس میں جو فاؤنڈر ممبر تھے وہ تو فورن فنڈنگ کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پیسہ کھا گیا ہے. وہ تو حامد خان جیسے نظریاتی لوگ جو ہیں وہ کارنر ہوئے پڑے ہیں. تو میں وہاں 4 کن کا نام لوں؟ ان کی کابینہ میں تو سارے مجھے لوٹے نظر آتے ہیں. وہی انہوں نے کہیں سے پرزہ اکٹھا کیا ہے، کوئی کہیں سے پرزہ اکٹھا کیا ہے، وہ ساری جماعت بنائی گئی ہے. وہ ان کا اپنا بیچاروں کا ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے میں نام نہیں لے سکتا. سر پی ایم ایل این کے کوئی 4 لوگ آپ کو لگتا ہو بہترین کام کرتے ہیں ملک کے ساتھ؟ پی ایم ایل این میں بھی کافی لوگ ہیں جی. اب میں ان کی نام لے کے چوائس کروں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. میرے لیے سارے ہی بڑے محترم ہیں. چلیں سر پیپلز پارٹی کی طرف چلتے ہیں. کوئی 4 کارکنان آپ کو لگتا ہو بہترین ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آج بھی ایسا سٹف موجود ہے جو پریزنٹیبل ہے. قمر زمان قاہرہ ہیں جی، رضا ربانی صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، بالکل وہاں پہ نوید قمر صاحب ہیں، وہاں پہ نفیسہ شاہ ہیں، بڑے اچھا بولنے والی ہیں، وہاں مولا بخش چانڈیوں ہیں، وہاں پہ اعتزاز احسن ہیں، وہاں تو بے شمار لوگ ہیں جی وہاں پہ. سر کوئی موجودہ حکومت کی کوئی بڑی خامیاں آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو؟ موجودہ حکومت جو ہے وہ ویژن سے آ رہی ہے جی. ان کا ویژن کوئی نہیں ہے. موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایسا چورن نہیں ہے جس کو وہ بیچ سکیں، ماں سوائے چھوڑوں گا نہیں ہے، نارو نہیں دوں گا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے جو ہمارے اس وقت سڑکوں کی حالت ہے وہی آپ دیکھ لیں، جو ہمارے ہسپتالوں کی حالت ہے. ہسپتالوں کے اندر پارکنگ فیس لی جاتی ہے جی. جہاں پہ بندہ بیماری کی صورت میں جاتا ہے اور سرکاری ہاسپٹلز میں غریب لوگ زیادہ تر جاتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں اور پارکنگ فیس وہاں سے وصول کی جا رہی ہے. یار خدا کا نام لو، یہاں تو لوگ گھبرائے ہوئے آتے ہیں. تو آپ اگر انہیں کوئی گلاس ٹھنڈا پانی کا نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی جیب تو خالی نہ کریں. تو سکولز کی حالت آپ دیکھ لیں، سکولز کے اندر آج ٹیچر نہیں ملتے آپ کو، اور کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے ہماری، کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے، کوئی ہیلتھ پالیسی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی انہوں نے روڈ میپ نہیں دیا کہ ہم 5 سالوں میں یہ کریں گے. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو 5 سال بہت کم ہے، یہ ٹائم جو ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. 5 سال میں تو ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے. ہاں سر، جیسے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، ایک انسان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے پیچھے کچھ ایسی مضبوط سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، پرسنز ہوتے ہیں جو اس پارٹی کو سنبھال لیتے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کی ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف
عمران خان صاحب کے بعد آپ کو کون نظر آتا ہے جو اس پارٹی کو سنبھال سکتا ہے یا سنبھالے گا؟ اس میں وہ بندر بانٹ ہونی ہے، وہ جوتا چلنا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ شاہ محمود قریشی نے کالر پکڑا ہونا ہے، شیخ رشید نے ٹانگ پکڑی ہونی ہے، کسی نے بازو کھینچ رہے ہونا ہے، ان نے تو اس ڈیڈ باڈی کا بھی برا حال کر دینا ہے۔ صحیح سر، اگر آپ لوگ آگے آنے والے وقت میں حکومت میں آتے ہیں تو کوئی ایسے بلٹس کی طرح آپ لوگوں نے مائنڈ میں تو سوچا ہوگا کہ ایسی آندیاں انی پا دینی ہے، ایسی یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، کہ پتہ چلے آپ کے سپورٹرز کو کہ ہاں جی پیپلز پارٹی کا دور آیا، بھائی غریبوں کا دور آیا، اب ہماری بھی کوئی سنے گا؟ دیکھیں جی، یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارا تو ماضی گواہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا ہے، اور جب اس ملک میں آمریت گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے گئی ہے، اور جب آمریت جاتی ہے تو اس وقت معیشت کا بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہوتے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے معیشت کو بھی سنبھالا ہے، اداروں کو بھی بچایا ہے۔ اداروں کو جب سیدھا کر رہتے ہیں تو اس وقت پھر وہ آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں ہمارے حوالے کر دو اور ہم یہ کریں گے، اور کسی نہ کسی بہانے سے پھر آمریت کا کٹ پتلی جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے، جو پھر اس ملک کو نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جب آئے گی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں روزگار بھی لائے گی، اس ملک کی معیشت کو بھی بہتر کرے گی، اس ملک میں کاشتکار کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس ملک کے کاروباری طبقے کو بھی وہ کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اب اس ملک کا واحد حل ہے جو اس کو ان سارے چیلنجز سے نکال سکتی ہے۔ صحیح سر، حریم شاہ صاحبہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بڑا ان کو لاڈلا رکھا ہوا ہے اور کہیں بھی چلی جاتی ہیں، ویڈیوز بھی ہم سب دیکھتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں آپ، یہ آنے والے وقت میں کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا حصہ نہ بن جائیں کہیں حریم شاہ صاحبہ؟ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا ان سے اتنا کوئی انٹریکشن بھی نہیں ہے، جان پہچان تک نہیں ہے، اور میں خواتین کے بارے میں کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی ہو تو میں حاضر ہوں جی۔ سر ہمیں بتائیں، جب بھی انسان فیمس ہو جاتا ہے، نام بن جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار ہن دوجا ویاہ کر ہی لینا چاہیے، تو تسی کدی سوچیا؟ چانس ہی نہیں ملے ہے جی۔ سر جی، ایک تو آپ اپنی لک بڑی بری بتا رہے ہیں، چانس نہیں ملا نہ اسکول میں نہ کالج میں۔ اچھا، حقیقت ہے جی کہ نہیں ہو سکا، اور باقی جی کس کو کون کہتا ہے انے نو دو اکھاں جی، ان دی خواہش نہیں ہوندی، بٹ میں مطمئن ہوں جی میری لائف ٹھیک گزر رہی ہے۔ صحیح سر، ہمیں بتائیے، ایک ون بائی ون پولیٹیشنز کے نام لیتے جائیں گے، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، اور آپ ان کے لیے ایک جملہ بولتے جائیں۔ شیخ رشید صاحب۔ آپ کیسے نام لے رہی ہیں جی؟ سر ان کے لیے ایک جملہ ہی تو بولنا ہے، ایک جملے میں بیان کر دیں۔ شیخ رشید کو بیان کر دوں جی؟ ہاں جی۔ میرے لیے مشکل ہوگا جی، کسی کا نام لیں جی کوئی۔ سر کر دیں تو ہماری فارمیلٹی ذرا پوری ہو جائے گی۔ میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں جی؟ سر آپ اتنا اچھا پنجابی چ کہہ دو، پنجابی چ تسی بڑی چنگی گل کر دے ہو۔ نہیں، میں پنجابی چ بھی کہاں نا جی، بندہ ہی بڑا عجیب جی ہے، بڑا مشکل جی بندہ دس دیتا ہے جی، کمپلیکیٹڈ۔ جی ٹھیک ہے، چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بیان کرنا چاہیں ایک جملے میں۔ عمران خان تو مورلی بہت کرپٹ آدمی ہے جی، اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے جی۔ صحیح۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ ڈاکٹر کم از کم وہ نہیں ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان۔ بڑی گریٹ عورت ہے جی، بڑی حوصلے والی عورت ہے جی۔ سر کس سینس میں؟ ہر حوالے سے جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ شہباز گل۔ شہباز گل کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے جی، بالکل۔ شہباز گل صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے وہ ناسور ہے۔ صحیح۔ زرتاج گل۔ 12 موسموں والی جی۔ سر آپ نے نشانی بڑی اچھی رکھی ہے ان کی، 12 موسموں والی۔ عثمان بزدار صاحب کی تو آپ کارکردگی بھی ایک سینٹینس میں بتا سکتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب دی ایک سینٹینس وچ نہیں ہے جی، وہ میں ایک وزیر اعلیٰ سی تے وال کٹان چلا گیا تے وال کچھ زیادہ کٹے گئے تے گھر آیا تے بیوی پوچھیا بھی وہ بالکل چھوٹے چھوٹے کرا لے نہیں،
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ सही। अलीम खान साहब। अलीम खान अच्छा आदमी है जी, यारों का यार है जी। ठीक है, सही। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। बीबी बहुत बड़ी औरत थी जी, बहुत doubt। बड़ी खातून थी और बड़ी उनकी कमी सारी ज़िंदगी महसूस होगी। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी इस मुल्क का बेहतरीन सियासतदान है जी, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन लीडर है, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो मेरी जान है जी। बिलावल भुट्टो मेरा लीडर ही नहीं है, मेरा तो वो ख़ानदान है जी, हम तो उसको अपने ख़ानदान की तरह मानते हैं। मरियम नवाज साहिबा। मरियम बीबी अपनी पार्टी को अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब का दौर मेरी उनसे इतनी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन उनका एक मुल्क में एक वोट बैंक है और उन्होंने वो बनाया है। ठीक। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है जी। हमजा शरीफ। हमजा शरीफ प्यार करने वाला आदमी है जी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा। मरियम औरंगज़ेब एक अच्छी स्पोक्स पर्सन है। ख्वाजा सादर। पॉलिटिकल वर्कर है जी। थैंक यू सो मच। चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। जी शाह साहब, सीक्रेट टैलेंट में कौन सा टैलेंट शोकेस करना चाहेंगे? बड़ा अरसा पहले ना जी, मैं उस वक्त काफ़ी अरसा हो गया इस चीज़ को, वो अमानुल्लाह साहब मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं हमेशा जी, और मैं उनके ड्रामे भी देखता था। उस वक्त वो अलहमरा में करते थे और मैं स्कूल में था तो मैं जाता था। तो एक दफ़ा मैं स्विमिंग कर रहा था पीसी में। अच्छा। गर्मी बहुत थी और मैं ना स्विमिंग कर रहा, 2-3 दोस्त और भी, तो एक छोटा सा बच्चा भी एक स्विमिंग कर रहा था। तो स्विमिंग करते करते ना वो बच्चा करीब आया तो मुझे कहता है भाई की कर रहे हैं पंजाबी में ना, मैं क्या भी यार मैं स्विमिंग कर रहा। उन्हें क्या अच्छा मैं समझा तुसी स्विमिंग कर रहे जे। यार छोटा जिहा बच्चा है, और मैं उन्हें पूछा बेटा तेरा की तारुफ है, तो उन्हें कहा कि मैं अमानुल्लाह साहब दा बेटा। मैं फिर उन्हें नाल काफ़ी देर गपशप लाई और उस तो बाद मेरी मुलाकात तो नहीं हुई उनके नाल, लेकिन वो मेरे लिए यादगार सी। और मैं क्या कि वाकई ही अमानुल्लाह साहब तो बाद भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, शुक्रगुजार हाँ ताड़े। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।